بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں۔ ہم اتنی محنت سے آپ کے لیے ایسے اسپیشل سٹوریز بناتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ جیسے ہی رات ہوتی میری جٹھانی بے ہوش ہو جاتی، کافی ڈاکٹروں کو بھی دکھایا اور کافی پیر فقیروں سے بھی دم درود کروائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جیسے ہی میری جٹھانی بے ہوش ہوتی تو میرا شوہر اس کے کمرے میں چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے میرے کمرے میں آ جاتا۔ مجھے ان دونوں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک رات میں جٹھانی کے کمرے میں رکھی الماری میں چھپ گئی۔ جیسے ہی میری جٹھانی بے ہوش ہوئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ انہوں نے لائٹ بند کر کے ایک دوسرے کے کپڑے، میرا نام آمنہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ میرے سسرال میں پہلے سے ایک جٹھانی تھی جس کا نام امارا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، میرا شوہر بھی بہت خوبصورت تھا، لیکن جٹھانی کا شوہر بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا اور میری صورت بھی مناسب تھی۔ ایک دفعہ میری ساس کو کسی رشتہ دار نے کہا کہ خوبصورت بیٹے کی شادی بدصورت لڑکی سے کر دی اور بدصورت بیٹے کی شادی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کر دی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر جوڑی بنا رہی تھی تو اس طرح بناتی کہ دونوں ایک جیسے ہوتے۔ تو میری ساس نے کہا کہ ایک انسان کو خوبصورت ہونا چاہیے، دونوں ہی خوبصورت ہوں گے تو دونوں خود پر غرور کریں گے، اور اگر دونوں ہی بدصورت ہوں گے تو دونوں خود پر ترس کھائیں گے۔ میں نے اس لیے ان کا رشتہ اس طرح سے کروایا ہے کہ ایک میں کمی ہو تو کسی میں خوبی بھی ہو اور مل کر دونوں برابری پر آ جائیں۔ ساس کی سوچ تو بہت اچھی تھی، لیکن میرا شوہر تو ہمیشہ مجھے طعنے دیتا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری جٹھانی زیادہ خوبصورت ہے۔ میری جٹھانی کے کمرے سے بھی لڑائی کی آواز آتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا جیٹھ باہر کے ملک چلا گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر کمائی نہیں ہے، میں باہر کے ملک جا رہا ہوں، اور اس نے کہا کہ 2 سال تک میری واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ میں قرضے لے کر جا رہا ہوں۔ وہاں پر بھی مجھے قرضہ لے کر اپنے کاغذات بنوانے ہوں گے، پھر قرضہ اتارنے کے لیے کافی وقت لگ جائے گا، 2 سال تک ٹکٹ نہیں کر پاؤں گا۔ جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر وہ لوگ غریب ہوں تو پھر ان کو قبضے میں ہی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرا جیٹھ جا رہا تھا اور جٹھانی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا، جبکہ 2 سال کے لیے اس کا شوہر دور جا رہا تھا۔ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا تھا، ہمارے رشتے میں محبت بھی نہیں تھی، بس یہی تھا کہ وہ میری ذمہ داریاں پوری کرتا تھا اور میں اس کی۔ اگر وہ ایسا جا رہا ہوتا تو مجھے بہت برا لگتا۔ میں نے تو یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ میرے جیٹھ کے جانے کے بعد جٹھانی بہت خوش رہتی تھی، لیکن اچانک سے اسے پتہ نہیں کیا ہوا، جیسے ہی رات ہوتی کہتی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اور پھر اچانک سے بے ہوش ہو جاتی۔ اس کی میری جتنی ہی عمر تھی، جبکہ میرا جیٹھ میرے شوہر سے 10 سال بڑا تھا۔ سب کہتے تھے کہ ظلم کر دیا اس لڑکی کے ساتھ، لیکن میری ساس کہتی کہ اس گھر والوں نے ہنسی خوشی رشتہ دیا تھا، اس میں ظلم کیسا؟ جب پہلے دن میری جٹھانی بے ہوش ہوئی تو سارے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ ساس نے کہا کہ لگتا ہے شوہر کو یاد کر رہی ہے، لیکن میں جانتی تھی یہ شوہر کے جانے پر نہیں روئی تو اب اسے یاد کر کے بے ہوش کیوں ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ کمزوری ہو گئی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اب تو یہ روز ہی ہونے لگا۔ اگلے دن پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، کراتے کراتے یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ بے ہوش ہو جاتی۔ ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ اس طرح ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، جبکہ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری ساس نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید اس پر جادو ہو گیا ہے، نظر لگ گئی ہے کسی کی، ہے بھی تو بہت زیادہ پیاری اور خوبصورت۔ لیکن ایک بات تھی، گھر میں کوئی مرد تھا نہیں۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوتی میرا شوہر اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے آتا، یا کبھی کبھی وہ زمین پر بھی ہوش ہو جاتی تو اسے اٹھا کر بستر پر لٹا دیتا۔ اور ایک بات بہت ہی عجیب تھی کہ جیسے ہی میری جٹھانی بے ہوش ہوتی میرا شوہر کمرے سے غائب ہو جاتا۔ وہ ساری رات بے ہوش رہتی اور صبح تک اس کو خود ہی ہوش آ جاتا۔ صبح ہوتی تو کہتی کہ کیا ہوا تھا، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔
مجھے تو ایسا لگتا جیسے میں سو رہی ہوں، ادھر میری جٹھانی بے ہوش ہوتی، ادھر میرا شوہر غائب ہو جاتا۔ ایک دن میں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگا باہر سے ضروری کال آئی تھی، وہی سننے چلا گیا تھا۔ باہر کے ملک کا کلائنٹ تھا، پیچھے شور سنائی دیتا تھا اس لیے باہر چلا گیا۔ پر کیا اسے روز کسی کلائنٹ کی کال آتی تھی کہ وہ روز ہی غائب ہو جاتا؟ میری ساس جٹھانی کو کسی پیر بابا کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ان کو کسی حاسد کی نظر لگ گئی ہے، اور ان پر جس عورت نے جادو کیا وہ چھوٹے قد کی ہے اور اس کا چہرہ سانولا سا ہے۔ پیر کا پتہ نہیں اندازہ ٹھیک لگ گیا تھا یا اس نے کہیں مجھے دیکھ لیا تھا، کیونکہ میرا ہی قد چھوٹا اور رنگ سانولا تھا۔ گھر آئی تو ساس نے اور جٹھانی نے شور ڈال دیا کہ میں نے ہی اس پر جادو کروایا ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی پر مجھے بھی سنائی دے رہا تھا۔ میں بھی سامنے آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں کیوں کروں گی جادو، بھلا مجھے کیا ضرورت؟ تو کہنے لگی تم جلتی ہو مجھ سے، تم سے میں زیادہ خوبصورت ہوں۔ میں نے کہا خوبصورت ہو تو کیا ہوا؟ خوبصورت ہو کر تم نے کون سا تیر مار لیا اور کیا مل گیا تمہیں؟ اور تمہیں اس طرح ذلیل کر کے مجھے کیا مل جائے گا؟ میں کوئی جاہل عورت نہیں ہوں، پڑھی لکھی سمجھدار ہوں، اس طرح کی باتوں میں نہیں پڑتی۔ میں نے اپنی جٹھانی اور ساس کو دو چار باتیں سنا دی۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا کہ بڑی جٹھانی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کو احساس نہیں جو مجھ پر الزام لگا رہی ہیں اور آپ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی دو چار باتیں سنائی اور کمرے میں آ گئی۔ میری ساس نے کہا یہ تو بڑی بدتمیز ہے، اس بیچاری کا شوہر بھی گھر نہیں ہے، اوپر سے آج کل اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کو تو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تمہاری بیوی سے ہمیں یہ امید نہیں تھی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس گھر کے سارے لوگ میرے خلاف جنگ کا محاذ کھول دیا تھا۔ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرا اپنا شوہر بھی نہیں۔ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھ سے معافی مانگنے کی بات تو دور، وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا کہ میں اس سے بات نہ کر سکوں۔ یہ بھی اس کی ایک چال تھی تاکہ میں کوئی سوال نہ کر سکوں۔ جیسے ہی رات ہوتی وہ کمرے سے غائب ہو جاتا اور صبح سویرے کمرے میں منہ اٹھا کر آ جاتا، کہتا کہ باہر نیند آ گئی تھی، باہر ہی سو گیا تھا۔ تو کبھی کہتا اس کمرے میں بہت گرمی تھی، مجھے یہاں نیند نہیں آتی، اور کبھی یہ بہانہ بنا دیتا کہ تم خراٹے مارتی ہو اس لیے وہ یہاں پر نہیں سو سکتا۔ رات ہوتے ہی اسے میرے کمرے سے جانے کی جلدی ہوتی تھی اور میں اچھی طرح پاگل نہیں تھی۔ بیوی کو شوہر کی حرکتوں کا اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شوہر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ان کی بیویاں کیا کر رہی ہیں، لیکن بیویوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے۔ ایک دن میری جٹھانی نے میری ساس سے کہا کہ میں پارلر جا رہی ہوں، مجھے کچھ پیسے چاہیے، تقریباً 15,000 دے دیں، میں نے اپنے چہرے کو ٹھیک کروانا ہے۔ میں بھی کوئی موقع کیسے چھوڑ دیتی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اس کا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اتنا تیار ہو کے کیا کرے گی؟ جو پیسے اس کو دینے ہیں ان سے باتھ روم ٹھیک کروا دیں، گھر کا باتھ روم خراب ہوا پڑا ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ میری ساس بھی میری بات سن کر میری طرف داری ہوئی، اسے بھول گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہارا شوہر گھر پہ نہیں ہے، اتنا تیار ہو کر کیا کرو گی؟ گھر پر ہی کوئی ٹوٹکا کر لو، تم تو اتنی خوبصورت ہو، تمہیں اتنے سجنے سنورنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن میری جٹھانی نے کہا کیا عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی تیار ہو سکتی ہے، اپنے لیے نہیں ہو سکتی؟ 4 مہینے ہو گئے میرے شوہر کو گئے ہوئے، میری ایسی شکل نکل آئی ہے جیسے میں بیمار ہوں۔ اگر وہ یہاں پر ہوتا تو فوراً پیسے دے دیتا، پر وہ وہاں پر تنگی کاٹ رہا ہے آپ سب کے لیے، اس لیے میں نے اس سے پیسے نہیں مانگے۔ میری جٹھانی نے رونا شروع کر دیا، ساس نے بھی اس کو پیسے نکال کر دے دیے۔ یہ لو تم رکھ لو، رونا دھونا مت کرو، اس گھر میں اگر رہو گی پھر نحوست پڑ جائے گی۔ اسے جو بھلا تیار ہونے کی کیا ضرورت تھی، کس کے لیے تیار ہو رہی تھی؟ ادھر میرے شوہر کی جیب میں ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، ڈبی کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس میں کوئی انگوٹھی ہے۔ کپڑوں کو ادھر ادھر کر رہی تھی جب مجھے مل گئی، میں نے واپس رکھ دیا۔ مجھے لگا میرے لیے لایا ہے، میرے لیے نہیں لائے گا تو کس کے لیے لائے گا؟ پر 1 ہفتہ گزر گیا، اس نے وہ تحفہ مجھے دیا ہی نہیں اور وہ گھر پہ تھا بھی نہیں، پتہ نہیں کس کو دیا تھا۔ ادھر میری جٹھانی اتنا تیار ہو کر پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، یہاں میرا شوہر پتہ نہیں کس کو تحفے دے رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو جاتی، میرا شوہر غائب ہو جاتا۔ مجھے ان دونوں پر شک ہو گیا اور میں نے کہا کہ مجھے اپنا شک دور کرنا ہی ہوگا۔ اگر میں غلط نکلی تو زیادہ سے زیادہ میری بے عزتی ہوگی، لیکن اگر میں صحیح نکلی تو ان دونوں کو رسوا کروں گی۔ میرے لیے یہی سب کچھ آسان نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔
میں نے دیکھا کہ میری جٹھانی کے کمرے میں الماری لگی ہوئی تھی، وہ بہت زیادہ بڑی تھی، اس کے اندر ایک پورا انسان آرام سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ کیونکہ اسے کپڑے لینے کا بہت شوق تھا، اس لیے اس نے یہ بڑی الماری ضد کر کے بنوائی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں الماری کے اندر چھپ جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ کیا ہوتا ہے۔ روز کی طرح میری جٹھانی بے ہوش ہو گئی۔ میری ساس جس بابا سے عمل کروا رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ جب بھی بے ہوش ہو جائے تو اس کی کلائی پر تعویذ باندھنا ہے اور پھر اسے سونے دو۔ روز نیا تعویذ باندھنا ہوتا تھا۔ میری ساس تو کوئی نہ کوئی عمل اس کے ساتھ کرتی ہی رہتی تھی کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میری جٹھانی بے ہوش ہو گئی تو میری ساس نے اس کی کلائی کے ساتھ ایک تعویذ باندھ دیا اور اس پر چادر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں پہلے سے ہی کمرے کے اندر الماری کے اندر موجود تھی۔ الماری کے اوپر تھوڑی سی جگہ پر شیشہ لگا ہوا باہر تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا تھا، جس سے میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی میری ساس لائٹ بند کر کے کمرے سے باہر گئی، میری جٹھانی اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور میں پریشان رہ گئی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ وہ اللہ کر کے بیٹھ گئی اور فون پر کسی سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے کسی کو میسج کیا اور مسکرا دی، جیسے کسی نے اسے پیار بھرا میسج بھیجا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ بجا۔ جیشان نے جا کر دروازہ کھولا اور آہستہ سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ میرا شوہر کمرے میں کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے اور ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ میرا شوہر کہنے لگا، کب تک ایسے چھپ کر ملیں گے؟ تمہارا شوہر تو اس شہر میں ہی نہیں، لیکن میری بیوی تو اسی گھر میں رہتی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو؟ میری جٹھانی نے کہا، پتہ چل جائے تو کیا کر لے گی؟ اس کے بعد اس کمرے میں ایسی ناپاک حرکت ہوئی کہ میں تو رونے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ اس شخص نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور اس عورت نے اپنے شوہر کو، صرف اس لیے کہ یہ دونوں خوبصورت اور میں اور اس کا شوہر بدصورت تھے، ان کو اپنی خوبصورتی پر اتنا غرور تھا کہ انہوں نے ہم دونوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ ایسی بھی کیا خوبصورتی، اتنا بھی خود پر کیا غرور کہ رشتوں کے منہ پر کالک مل دی۔ بہت دکھ ہوا مجھے۔ اس کے بعد میرا شوہر کمرے کی طرف چل دیا اور میری جٹھانی سکون سے سو گئی، جبکہ میرا سکون تو برباد ہو ہی گیا تھا۔ میں جیسے اس کمرے میں آئی ویسے ہی باہر آ گئی اور کسی مردہ لاش کی طرح حال میں بیٹھ گئی۔ میری ساس نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بول بھی رہی ہوں اور آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، تب بھی میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنے ماں باپ کو فون کر دیا اور وہ لوگ آ کر مجھے لے گئے۔ اس کے بعد اس بات پر بہت تماشا بنا، کیونکہ یہ بات منظر پر آ گئی تھی کہ میری جٹھانی اور شوہر کا آپس میں چکر تھا۔ میرے جیٹھ بھی واپس آ گیا تھا۔ بہت تماشا بنا۔ میں اپنے گھر میں ہی تھی اور میرے شوہر نے ایک دن میرے گھر طلاق بھی بھجوا دی۔ میرے ماں باپ بہت دکھی تھی، لیکن میں دکھی نہیں تھی، کیونکہ ایسا انسان میرے قابل ہی نہیں تھا جس نے اپنے ہی گھر میں اپنی بھائی کی بیوی پر نظر رکھی، اپنے ہی گھر میں اس کے ساتھ زن کرتا رہا اور سب کو بے وقوف بنایا۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے قابل؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں۔ شاید وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے قابل تھے۔ میرے جیٹھ نے بھی جٹھانی کو طلاق دے دی اور سنا ہے کہ میرا شوہر اس کو دیکھ کر اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کا اعلان کر دیا اور اپنا گھر بھی چھوڑ دیا۔ میں اب اپنے ہی گھر میں ہوں اور میرے ماں باپ میرے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ شادی کے 1 سال کے اندر ہی مجھے طلاق ہو گئی اور مجھے اس طرح کا شوہر ملا جس نے میرے ساتھ وفا نہیں نبھائی، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد میرے جیٹھ کا رشتہ میرے لیے آیا۔ میری ساس نے میرے گھر والوں سے بھی معافی مانگی۔ ساس نے کہا کہ ہر خاندان میں ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو سارے خاندان کا نام برباد کرتا ہے۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی ایسا ہی تھا۔ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی،
کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ دو ٹوٹے ہوئے دل کے لوگ ہی ایک دوسرے کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہم دونوں نے ہی ایک تلوار سے ضرب کھائی تھی، شاید ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہتر تھے۔ میری شادی میرے جیٹ سے ہو گئی جو کہ اب میرا شوہر ہے۔ ہم دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ اس گھر میں میرے سابقہ شوہر کا کوئی بھی نام نہیں لیتا کیونکہ یہ گھر میرے جیٹ نے بنایا ہے، اس کی کمائی سے یہ گھر بنا ہے۔ اب اس گھر میں میری حکومت ہوتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اب میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔